میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی توقف کے جناب مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی کو میں آواز دے رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں۔ سامعین سرتاپا منتظر ہے۔ دوستو آپ کا انتظار سر آنکھوں پر، لیکن اتنا بھی انتظار اس طرح سے بے ہنگم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آ کے بیٹھ جائیں، ارے جگہ بہت ہے، آگے آ کے بیٹھیے، اگر تقریر سننی ہے آگے آ کے بیٹھیں، آگے آ جائیے، بیٹھ جائیے، بہت پنڈال میں جگہ ہے، آگے آ جائیے، آگے آ کر کے بیٹھیے، وہیں پر بیٹھے، لیکن قرینے سے سلیقے سے سنیے۔ جناب مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی کرسی خطابت پر جلوہ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنما أنا جليس من ذكرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائے مدینے کے مجھ کو موروں مار اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مر کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ محمد
محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی۔ بہت خوبصورت جلسہ آپ نے سجایا ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگ جلسے میں تشریف فرما ہے۔ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ تھک بھی چکے ہیں سنانے والے، پک بھی چکے ہیں، اور زیادہ اگر آپ کا امتحان لیا جائے تو آپ مقدمہ ہار کر کے بھاگ بھی جائیں گے۔ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ تھوڑا ساتھ دیں گے، تھوڑا ساتھ نہیں دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیرا سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت جلسہ آپ کا ہے اور بڑے امتحان سے آپ گزرے ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ دعا تک آپ کا جلسہ آپ کے حوصلے کے ساتھ باقی ہے۔ دعا ہے اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا تک پہنچنے کے دو راستے، وہ دو راستے کیا ہیں؟ خدا تک پہنچنے کے لیے دو راستے، وہ دو راستے کیا ہیں؟ میرا دوسرا سوال، خدا کو پہچاننے والا، خدا سے بے خبر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی خدا کو پہچانتا ہے، دوسرا آدمی خدا سے بے خبر ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، خدا نے کسی چیز کو حرام کیا، کسی کو حلال کیا، جبکہ دنیا انسان کے لیے تو پھر کوئی چیز حلال، پھر کوئی چیز حرام، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، دنیا کمانا جائز ہے لیکن دنیا کی محبت حرام ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کی پہچان تین چیزوں سے ملتی ہے، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی اور دوسری اور آخری۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے دل و دماغ کو بھی ٹٹول رہا ہوں کہ آپ لوگ موجود ہیں یا گھر پہنچ گئے۔ دھیان دیجیے گا، زیادہ غلطی کیجیے گا تو جنازہ ہی پڑھ کر کے چلا جاؤں گا۔ دھیان دیجیے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ، تیزی کے ساتھ بالکل بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں۔ آپ کی پیشانی میرے سامنے ہے۔ میرا پہلا سوال، خدا تک پہنچنے کے دو راستے، ایک راستہ ہے نفرت کا، ایک راستہ ہے محبت کا۔ گناہ سے نفرت ہو گئی، خدا تک پہنچ جائیے گا لیکن دیر سے پہنچیے گا۔ خدا سے محبت ہو گئی، جلدی ہی پہنچ جائیے گا، دیر نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ دو راستے خدا تک پہنچنے کے۔ میرا دوسرا سوال تھا، ایک آدمی خدا کو پہچانتا ہے، دوسرا بے خبر ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دنیا کے کنویں میں ڈوب رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے، دوسرے کو نکال رہا ہے۔ جو نکلنے اور نکالنے والا ہے وہ تو خدا کی پہچان رکھتا ہے، جو بے خبر ہے وہ خود ڈوب رہا ہے، دوسرے کو کہاں نکال سکے؟ تیسرا سوال آپ سے تھا، اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا، کسی چیز کو حلال کیا، اس کا راز کیا ہے؟ جس میں نفع ہی نفع تھا، نقصان نہیں تھا، جس میں نفع زیادہ تھا، نقصان کم تھا، اللہ نے اس کو حلال کیا، حرام نہیں کیا۔ اور جس میں نفع کم تھا، نقصان زیادہ تھا یا نقصان ہی نقصان تھا، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ انشاءاللہ شادی کے موقع سے گاڑی لے کے ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، بہت خوبصورت سوال تھا آپ سے۔ دنیا کمانا جائز ہے، دنیا کمانا جائز ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کمانا تو جائز ہے، دنیا سے دین کمانا ہے، یہ فرض ہے۔ حلال کمانا ہے، دنیا سے دین کمانا ہے، لیکن جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو دین برباد ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کمانا جائز ہے، دنیا کی محبت دل میں رکھنا جائز نہیں۔ آخری سوال تھا، خدا کی پہچان تین راستے سے ہوتی ہے۔ دھیان دیجیے گا، بالکل بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ تین چیزوں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلی چیز، فکر سے، غور کیجئے اپنی ذات میں، کائنات میں، خدا کی طرف دھیان دیجئے، آپ کو خدا کی پہچان ہو جائے گی۔ ذکر سے، خدا کو یاد رکھیے، آپ کو خدا کی پہچان ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے آپ کو خدا کی پہچان ہو جائے گی۔
انشاءاللہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، خدا کی پہچان سے محروم نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو چرخ پہ جھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو چرخ پہ جھولو. پر ایک سخن پر ایک سخن بندے ناچیز کا رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، حقیقت کو نہ بھولو. خدا ہمارا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے اور ہم اس کے کتنے نافرمان ہیں. یہ خوبصورت نقشہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. 3 منٹ میں گزر جائے گا. بسم اللہ ہے، کھاتا ہے، انشاءاللہ کھاتا اچھا ہوگا، خاتمہ بھی اچھا ہوگا. آپ لوگ سنیں گے، قبول کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. جمعہ نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. خدا کتنا مہربان ہے. آپ ہمارے اس مطالعے کو دھیان سے سن لیجیے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. دل مضبوط ہو جائے گا. آپ کی جو پریشانی اگر مگر کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی کو روزی کم ملتی ہے. جس کو زیادہ ملی ہے وہ تو بم بم ہے، جس کو کم ملی ہے وہ بیچارہ غم میں ہے. جس کو کم ملی ہے اس کا دل مضبوط ہو جائے گا. میں مطالعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. روزی کا معاملہ دوائی کی طرح ہے. ڈاکٹر کو پتہ ہے کس کو کم دوائی میں کام چلے گا، ڈاکٹر کو پتہ ہے کس کو زیادہ دوائی میں کام چلے گا. اگر آپ کو کم روزی ملی ہے تو اس ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس کا کام میں کام چل جائے گا. اور جس کو زیادہ ملی ہے اس ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس کا زیادہ میں کام چلے گا، کم میں کام نہیں چلے گا. روزی زیادہ ملے فخر مت کیجئے، شکر کیجئے. روزی کم ملے غم مت کیجئے، صبر کیجئے. دوسرے نمونے کو لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. کسی نے ہاتھ اٹھایا دعا قبول ہو گئی، کسی نے ہاتھ اٹھایا دعا قبول نہیں ہوئی. وہ آدمی بددل ہو رہا ہے، خدا کی مہربانی اس کو نظر نہیں آ رہی. میں بتا رہا ہوں آپ کا دل مضبوط ہوگا. حدیث کے حوالے سے خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کہتا ہے اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے پسند نہیں ہے، جلدی سے اس کی مراد پوری کر دو. اللہ. دوسرا آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ فرشتے سے کہتا ہے جلدی سے اس کی مراد پوری مت کرو ورنہ یہ دعا چھوڑ دے گا، مجھے اس کا رونا پسند ہے. خدا کی مہربانی کی طرف آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو غم نہیں ہوگا، آپ کا دل مضبوط ہوگا. تیسرے نمونے کو لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. یہودی انتقال کر رہا ہے، ادھر مسلمان انتقال کر رہا ہے. فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، یہودی سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اب تو جا رہے ہو دنیا چھوڑ کر، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو. تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، مچھلی کھانے کی خواہش ہے. بنگال کا رہنے والا ہوگا. مچھلی کی خواہش بتا رہا ہے. فرشتہ لا کر کے مچھلی کھلا رہا ہے. دشمن ہے خدا کا، خواہش پوری کی جا رہی ہے. دوسری طرف خدا کا دوست دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے تمہاری خواہش کچھ ہے؟ کہا زیتون کھانے کی خواہش ہے. اللہ کہا کہ اس کی خواہش پوری مت کرو. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب معاملہ ہے. ایک طرف تو یہودی ہے، اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، خدا کا دشمن ہے، کٹر ہے، اور دوسری طرف خدا کا دوست جا رہا ہے، اس کی حسرت اس کے دل میں ہے. بات کیا ہے؟ فرشتے نے پوچھا. خدا کا جواب سنیے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. خدا نے کہا کہ اس کی حسرت پوری مت کرو، اس کے دل کی حسرت دل میں رہنے دو. میں یہ چاہتا ہوں اس کی ساری خواہش جنت میں پوری ہو، دنیا میں نہیں. سبحان اللہ. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کا سارا گناہ معاف ہو جائے. اس کی حسرت دل میں رہے گی، سارا گناہ معاف ہو جائے گا اور اس کی خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی. اس لیے میں نے کہا کہ زیتون کا تیل مت پلاؤ. لیکن یہ جو یہودی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دنیا کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، موٹا ہو کر کے آئے تاکہ جہنم میں جب جائے تو چربی پگھل جائے. دھیان دیجیے گا، ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے میں لے کر کے آ رہا ہوں. دھیان سے. پنجڑے میں دیکھا ہوگا بلبل کو، طوطے کو دیکھا ہے، کوے کو دیکھا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہاں دیکھا ہے؟
اگر دیکھا تو رانچی میں آپ نے دیکھا ہوگا. آپ ہاف پاگل ہیں, ہم فل پاگل ہیں. دھیان دیجیے گا, آپ نے پنجڑے میں دیکھا ہوگا کہ بلبل ہے, طوطا ہے, لیکن کوا نہیں رہتا. کوے کو لوگ پالتے اس طرح سے نہیں پالتے. کیوں؟ کوے کی آواز بھدی ہوتی ہے, بہت بھدی آواز ہوتی ہے, منحوس آواز ہوتی ہے. آواز کے لیے لوگ بلبل کو پال رہے ہیں, اور وہ آواز, درد والی آواز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے غور کیا؟ وہ پنجڑے میں بند ہے. بلبل پنجڑے میں بند ہے, گھر سے دور ہے, خاندان سے دور ہے, قبیلہ سے دور ہے, اور وہ رو رہی ہے. گھر والے دیکھیے, ادب دیکھیے, انسانیت دیکھیے, ادب دیکھیے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. خضر علیہ السلام کا 3 کام ہے. بچے کو قتل کر رہے ہیں, کشتی کو پھوڑ رہے ہیں, دیوار کو درست کر رہے ہیں. جہاں نفع ہی نفع کا کام تھا وہاں کا خدا نے کیا, جہاں نقصان ہی نقصان تھا وہاں کا میں نے کیا. ادب کیا ہے؟ جب نقصان ہو جائے تو الزام اپنے سر لینا چاہیے, جب نفع ہو جائے تو الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے. دوسرے نمونے کو لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے, زلیخا قصوروار تھی. پہلا گواہ چھوٹا بچہ, پیچھے سے کپڑا پھٹا ہے, یوسف بے گناہ ہے, پہلا گواہ. دوسرا گواہ مصر کی عورت, یوسف بے گناہ ہے, زلیخا قصوروار ہے. تیسرا گواہ خود زلیخا, میں قصوروار ہوں, یوسف بے گناہ ہے. چوتھا گواہ جیل کا ساتھی ہے, جیل کا ساتھی, ایھا الصدیق, یہ سچے کردار والا انسان ہے. چوتھا گواہ. پانچواں گواہ خود خدا ہے کہ یوسف نے جیل میں آنے سے پہلے مجھ سے دعا مانگی تھی, میں گناہ کر کے جہنم میں نہیں جاؤں گا, گناہ سے بچ کر کے جیل میں جانا مجھے پسند ہے. یوسف نے دعا کی تھی, میں نے اس دعا کو قبول کیا, خود خدا گواہ ہے. اب یوسف سے پوچھا جا رہا ہے, زلیخا کے چنگل سے کیسے آپ بچ گئے؟ 7 دروازے بند ہو گئے, اور زلیخا نے آپ کو زنا کرنے کے لیے مجبور کیا, تو آپ بچ کیسے گئے؟ تو کہا, میں بچا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بچایا گیا. میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں سزاوار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں سزاوار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو, اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.